کا سامنا کفار سے تھا، مشرکین سے تھا، یہودی سے تھا، لیکن ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا کہا ہو، کہیں فحش کلامی کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدترین مخالفت کے باوجود بھی آپ کا روکنے کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے جی وہ قصہ صحیح نہ ہو، وہ جو بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی جس دن وہ کچرا نہیں پھینکا، آپ اس کے گھر پر چلے گئے۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا، کہا کہ میں تو روزانہ آپ کو تکلیف دیتی ہوں، آپ میری ہی عادت کو آ گئے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ نفس کا طریقہ۔ تزکیہ نفس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دو، لوگوں پر فتوے لگاؤ، لوگوں کو دین سے باہر کرو، لوگوں کو منہج کے سرٹیفکیٹ بانٹو۔ یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا۔ اصلاح کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو بتائیے، خیر بتائیے۔ ضرورت کے اعتبار سے اسٹریٹجیز چینج کی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین، انہوں نے دعوت دین کا آغاز کیسے کیا تھا؟ جب پوری قوم میلے پر گئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے قوم کے بت خانے میں گھسے سارے بت توڑ دیے تھے اٹھا کر، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا تھا۔ ایسا ہی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز بت توڑ کر کیا تھا، ایک اٹیکنگ موڈ ہے، جارحانہ انداز میں۔ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی میں رہے۔ مکے میں 360 سے زیادہ بت تھے وہاں پر۔ آپ انہی بتوں کے دوران اللہ کے نبی نمازیں بھی پڑھتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ میں آنے کے بعد آپ نے عمرہ کیا تو وہ بت وہیں موجود تھے، آپ نے بت نہیں توڑے، نہ کچھ کیا ان کا۔ بت کب توڑے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک بت توڑا اور ایک ایک تصویر مٹائی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک نبی اپنی دعوت کا آغاز بت توڑ کر کرتا ہے اور دوسرا نبی اپنی دعوت کے بالکل آخری مراحل میں بتوں کو توڑ رہا ہے۔ یہ اسٹریٹجیز ہیں بھائی، پالیسی ہے یہ۔ آپ نے جہاں دعوت دینی ہے وہاں صورتحال دیکھ کر پھر بات کریں۔ ہر جگہ لٹ مار اسٹائل نہیں چلتا، ہر جگہ غصے سے کام نہیں آتا، ہر جگہ یہ اس کام نہیں دیتا کہ بھائی تو وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ یہ انداز نہیں چلتے۔ یہ تزکیہ نفس کے یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیسے خوبصورت انداز میں، اللہ کے نبی کو تو جو ایک بات بتائی گئی تھی، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ نے اپنے مزاج میں سختی لائی تو یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ سب کے سب آپ کے پاس سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی تو محبت سے، پیار سے، جنہوں نے زخمی کیا تھا اللہ کے نبی نے تو ان کو دعائیں دی تھی، جنہوں نے نفرت کی تھی اللہ کے نبی نے اس کے نفرت کے جواب میں کیا دیا تھا؟ محبت دی تھی۔ جنہوں نے اللہ کے نبی سے گھر چھینا تھا اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو تزکیہ نفس کیجئے میرے بھائی۔ کیسے کریں گے؟ اپنے ارد گرد دیکھیے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں محبت سے۔ ابھی ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے کہ جی نماز جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے بھائی۔ ایک ساتھی جو ہیں وہ پاؤں نہیں ملانا چاہتے، بھائی تو نہیں ملائے وہ، آپ کیوں زبردستی میں اپنی نماز بھی خراب کر رہے ہیں، اس کی نماز بھی خراب کر رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہے کہ وہ شخص سنت پر عمل نہیں کر رہا، یہ ہونی چاہیے تکلیف، یہ دکھ آپ کو ہونا چاہیے، یہ پریشانی آپ کو ہونی چاہیے، لیکن اس پریشانی کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں اس کو تنگ کرتے رہیں، آپ پاؤں بڑھاتے رہیں، وہ پاؤں پیچھے کرتا رہے، اپنی بھی نماز خراب کریں، اس کی بھی نماز خراب کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ملانا چاہتا، نہ ملائے، نماز کے بعد السلام علیکم، بھائی آپ کچھ ٹائم دیں گے مجھے؟ وہ ٹائم دے گا آپ کو، جب آپ السلام علیکم کریں گے تو کیوں نہیں ٹائم دے گا؟ آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا ہے، آپ آئیں میرے گھر چلیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، چائے پلائیں اس کو اور اس کے سامنے وہ حدیثیں رکھ دیجئے جو صفوں کو درست کرنے والی حدیثیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بس میرا کام اتنا تھا کہ میں آپ تک یہ اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا دوں، آپ عمل کرتے نہیں کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے، میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دعا کرتے رہیے اس کے لیے۔ واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دلوں تک بات پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بات پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، منوانے کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی۔
یہاں تک کہ بات زبردستی منوانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی. وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, محمد آپ زبردستی مت کیجیے ان کے ساتھ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, آپ ان پر وکیل نہیں ہیں, آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے بس. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی آپ کو, آپ اس مثال کے اعتبار سے محبت سے, اخلاق سے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں, دشمن دوست بن جاتے ہیں. تو قرآن کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ, دشمن دوست بنتے ہیں صرف محبت سے اور اخلاق سے. یہ تزکیہ نفس کا سب سے کامیاب ترین طریقہ ہے کہ محبت, اخلاق سے, احترام سے. نفرت سے کبھی آپ کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے, نفرت سے آپ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے, غصے سے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے, امپاسبل. مجھ سے یہ کوئی کہے نا کہ سورج مغرب سے نکل آئے, میں مان لوں گا, لیکن اگر مجھ سے یہ کوئی کہے کہ جی غصے سے ڈر کر کوئی سیدھا ہو گیا, یہ نہیں ہوتا. ظاہری طور پر وہ آپ سے ڈر کر ممکن ہے کچھ نہ کرے, لیکن بعد میں جا کر وہ آپ کو گالیاں بھی دے گا, برا بھی کہے گا, اور دوبارہ ضد میں آ کے اور غلط کام کرے گا. یہ دوسری ڈیوٹی ہے جو کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر سامنے آتے ہیں. تیسری چیز, یعلمہم الکتاب, اور وہ قرآن پڑھاتے ہیں. آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ قرآن پڑھاتے ہیں؟ صرف ایک قاری صاحب ہوتے ہوں گے جو یہاں پر کلاس لیتے ہوں گے صبح کی اور عصر کی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بھائی تم میں افضل ترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہیں, اور اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتے. مجھے بتائیے کہ کیا یہاں پر جو قاری صاحب یا جو حافظ صاحب یہاں پر ہوتے ہیں, کیا کبھی آپ نے ان سے کہا کہ جی آپ ہم بڑوں کی ایک کلاس لگائیے, بچوں کو تو پڑھاتے ہی پڑھاتے ہیں, ہمیں بھی پڑھائیں, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے, کاف اور قاف میں کیا فرق ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. کیا میں اور آپ, ہمارے دلوں میں یہ تڑپ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی افضل کیفیت میں آئیں, ہم بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بنے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. ایک جمعے کے دوران میں نے اسی طرح بات کی. جمعے کے خطبہ کے بعد ایک بزرگ شخص تھے, میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. ان کی عمر ہوگی 70-75 کے قریب. تو میں نے کہا بس بیٹھیں ابھی آپ, ہم پہلا سبق لے لیتے ہیں اس کا. وہ بیٹھ گئے, میں نے ان کو ناظرہ قاعدہ تھا ان کو بلوایا, الف با تا, یہ پہلا سبق میں نے ان کو دیا. میں نے کہا میں یہاں کی ڈیوٹی لگا کر جا رہا ہوں, آپ روزانہ یہ سبق ان کو سنائیں گے. میں نے ایک بچے کی جو میرا شاگرد بھی تھا وہاں پر, اس کی میں نے ڈیوٹی لگا دی. میں نیکسٹ جمعے میں جب گیا ہوں, پتہ چلا ان بزرگ کا 3 دن بعد انتقال ہو گیا تھا. اب مجھے بتائیے کہ اس بزرگ نے آخری لمحات میں کیا کمال کام کیا ہے. ساری عمر کی غفلتوں کا ازالہ کر دیا اس بندے نے, پوری عمر کی غفلتوں کا, 70-72 سال کی عمر کا ازالہ کر دیا اس نے. نہیں پڑھنا آتا, اللہ کے نبی تو فرمان سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے, ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اٹکنے کا. آئیں تو صحیح ذرا, کیا اس مسجد میں کوئی ترجمے کی کلاس نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی تو کروائیں بھائی یہ والی کام. کیوں نہیں کرواتے آپ لوگ یہ والا کام؟ روزانہ عشاء کے بعد 5 منٹ کی بس ایک آیت کا ترجمہ سننا شروع کر دیجئے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں ممبر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں. میں نے لوگوں کو صرف انہی آیت سے, ایک آیت کے ترجمے سے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. کوئی درس نہیں, کوئی وضاحت نہیں. امام صاحب نے صرف آیت پڑھی اور سادہ ترجمہ پڑھا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بس. واللہ العظیم لوگوں کو بدلتے دیکھا. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن دلوں تک پہنچتا ہے. شرط یہ کہ ہم یہ کام کرنے والے بنے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور یہ حکمت والا. تو اللہ کے رسول رول ماڈل ہے ہمارے لیے. جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھائیں گے تو ہم پھر اللہ کے رسول کے اسوہ پر عمل کرنے والے ہیں. والحکمہ, اور حکمت اور دانائی کی باتیں. حدیث
खूबसूरत बातें, इस हदीस से ज़्यादा खूबसूरत बातें किसकी हो सकती हैं? इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती। आप मुझसे पूछिए कि इस एतबार से जो मैंने आप लोगों को बातें बताई कि उसवा हसना का मतलब 4 बातें हैं। नंबर 1 कुरान सुनाना, नंबर 2 लोगों को अच्छी बात बताना, लोगों को बुराइयों से रोकना, नंबर 3 कुरान पढ़ाना, नंबर 4 हदीस पढ़ाना। ये 4 बातें हैं, अगर आप लोग शुरू कर दें तो समझ लीजिए बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। रोज़े क़यामत आप जब हिसाब देंगे तो आप ये कह सकेंगे, अल्लाह जो काम तूने हबीब कायनात महबूब कायनात को दिए थे, अल्लाह मैं भी अपनी ताकत और कुदरत जितनी मुझ में इस्तिताअत थी, अल्लाह मैं भी वो काम दुनिया में करता रहा हूँ। इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या होगी कि आप वही काम करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और एक आयत के मुताबिक जब आप ये काम करते हैं जो काम अल्लाह के नबी ने किए थे, तो कुरान इसको कहता है वनसरूहु, ईमान वालों की तारीफ बताते हुए अल्लाह कहता है कि जो लोग अल्लाह के रसूल की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, वनसरू, तो गोया कि वो अल्लाह के नबी की मदद कर रहे होते हैं, यानी उनके मिशन पर चल रहे होते हैं। तो ये 4 बातें याद रखिए, छोटी छोटी चीजें नहीं, और ये बहुत आसान सी बातें जिस पर हम सब अमल कर सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम उसवा हसना की इन 4 बातों को अमली तौर पर इख्तियार कर सकें। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।